رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے بہت خوش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا تو انہوں نے سب سے زیادہ مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ جب آپ نے سوید بن صامت کو اسلام کا تعارف کرایا تو انہوں نے سرعام قبول اسلام کا اظہار نہ کیا، البتہ اس سے لا تعلق بھی نہیں رہے، اور انہوں نے جو قرآن مجید سنا اس کی بہت تحسین کی۔ جب واپس اپنے شہر آئے تو جنگ بؤاس میں مارے گئے۔ حاشیہ: بؤاس یاقوت حموی نے لکھا، بؤاس مدینہ کی نواح میں واقع ایک جگہ کا نام ہے جہاں دور جاہلیت میں اوس و خزرج کے درمیان جنگیں لڑی گئی تھی۔ دیکھیے معجم البلدان۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ان کی قوم کے لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ حالت اسلام میں فوت ہوئے۔ یہ واقعہ منقطع سند کے ساتھ روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ بنو عبد الاشہل کا ایک وفد مکہ مکرمہ آیا۔ ان کی قیادت ابو الحیثر انس بن رافع کر رہے تھے۔ وفد میں ایاس بن معاذ بھی تھے۔ وفد کا مقصد اپنی قوم بنو خزرج کے خلاف قریش سے معاہدہ کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا پتہ چلا تو ان کے پاس تشریف لائے، ان سے ملاقات کی اور فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو اس چیز سے بہتر ہے جس کی خاطر تم آئے ہو؟ وہ پوچھنے لگے، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں انہیں دعوت دوں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتابی نازل کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کی اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ ایاس بن معاذ جو اس وقت بالکل نوجوان تھے کہنے لگے، میری قوم کے لوگوں، اللہ کی قسم یہ پیغام اس معاہدے سے بہتر ہے جس کی خاطر تم آئے ہو۔ ابو الحیثر نے انہیں ڈانٹا تو وہ چپ ہو گئے۔ بعد میں جب آخری وقت آیا اور ان پر عالم نزا طاری ہوا تو لوگوں نے سنا کہ وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ کے بول رہے ہیں۔ وہ یہی مقدس بولتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کسی کو شک نہ رہا کہ وہ اسلام کی حالت میں فوت ہوئے ہیں۔ حضرت ایاس کے دل میں اسی مجلس میں اسلام سما گیا تھا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز باتیں سنی تھی۔ 1190 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کے پاس بنو خزرج کے چند لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ حاشیہ: مورخ ابن اسحاق کے نزدیک ان کی تعداد 6 تھی۔ ابن ہشام اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا، موسیٰ بن عقبہ نے روایت بیان کی ہے کہ زہری اور عروہ کہتے ہیں وہ 8 تھے۔ ابن سعد نے دونوں قول درج کیے ہیں۔ واقدی کہتے ہیں 6 والی روایت زیادہ سکہ ہے اور اسی پر اتفاق ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے، آپ نے ان پر اسلام کی تعلیمات واضح کی اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ ان کے دل قبول اسلام کے لیے اس سبب سے آمادہ ہو گئے کہ وہ اپنے علاقے میں یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ یہودی اہل کتاب اور اہل علم تھے، اس لیے جب ان سے یہودیوں کی لڑائی ہوتی تو یہودی کہتے، فکر نہ کرو، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آ چکا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں اس طرح نیست و نابود کر دیں گے جس طرح عاد و ارم نیست و نابود کر دیے گئے تھے۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے، جانتے ہو یہ وہی ہے جس کی پیش گوئیاں یہودی تمہارے سامنے کرتے رہتے ہیں، کہیں وہ تم سے پہلے ہی ان کے ساتھی نہ بن جائے۔ پس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور کہنے لگے، ہماری قوم کی یہ حالت ہے کہ ان سے بڑھ کر کسی قوم میں اتنی دشمنی اور جنگ و جدل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ان میں اتفاق پیدا فرما دے۔ ہم ان کے پاس جائیں گے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دیں گے، اور جو کچھ ہم نے قبول کیا ہے اس کی دعوت بھی دیں گے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے انہیں متفق و متحد فرما دیا تو کوئی شخص آپ سے بڑھ کر معزز نہیں ہوگا۔ پھر وہ واپس چلے گئے اور آئندہ سال ایام حج ہی میں آپ سے ملاقات کا وعدہ کر گئے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اس طرح اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور انصار کے ہر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہونے لگا۔ اس کے علاوہ ایک اور سبب بھی تھا جس نے مدینہ والوں کے لیے قبول اسلام کا راستہ ہموار کیا۔ وہ سبب جنگ بعاث تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے جنگ بعاث کا وقوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا ذریعہ بن گیا۔ آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کی جمعیت منتشر تھی۔ ان کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں قتل ہو چکے تھے، باقی لوگ زخموں سے چور تھے۔ اس طرح یہ جنگ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ان کے لیے مشرف بھی اسلام ہونے کا سبب بن گئی۔ داعیان حق کے لیے رہنما سبق۔ کفر اور تحریف شدہ عقائد والے معاشرے ابو لہب جیسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتے۔ ابو لہب جیسی سوچ اور طرز عمل والے نمونے عام ہوتے ہیں جو ہر دور اور ہر زمانے میں داعیان حق کے راستے کا پتھر بنتے ہیں۔ وہ ہر ممکن وسائل کے ساتھ لوگوں کو راہ حق سے روکتے اور راہ حق کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ داعیان دین حق کو بدعت و گمراہی کا داعی کہتے ہیں اور ان کو نئے دین یا پانچویں دین کا حامل ہونے کے طعنے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو لہب کی طرز عمل سے قطعاً متاثر نہیں ہوئے اور پوری سرگرمی سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اس صورتحال میں داعیان حق کے لیے یہ سبق پوشیدہ ہے کہ وہ کسی بھی حال میں مخالفین کی کارروائیوں اور ان کے نقطہ نظر سے متاثر نہ ہو۔ داعیان حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ روئے زمین پر دین کو نافذ کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ بروئے کار لائے اور کبھی مایوس نہ ہو۔ انفرادی یا جماعتی مخالفانہ کارروائیاں چاہے کتنی ہی شدید اور مسلسل ہوں یا وقتی نتائج کتنے ہی منفی اور حوصلہ شکن ہوں، انہیں دعوت اللہ کا کام بہرحال پوری ہمت اور قوت سے جاری رکھنا چاہیے۔ بیعت عقبہ اولا۔ اگلے سال 12 نبی کے موسم حج میں مدینہ کے مسلمانوں میں سے 12 آدمی حج کے لیے مکہ آئے۔ ان میں سے بعض تو وہی تھے جو پچھلے سال بھی آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے نور ایمان سے منور ہو چکے تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ کی موجودگی میں ملے اور آپ کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ صحیحین اور دوسری کتب حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی زبانی اہل بیعت کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت عبادہ بھی مدینہ منورہ ان کے
منورہ کے ان حجاج میں شامل تھے۔ ان کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے فرمایا، آؤ مجھ سے عہد کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا کا ارتکاب نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنی طرف سے باتیں بنا کر کسی پر بہتان ترازی نہیں کرو گے، اور کسی نیک کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ تم میں سے جو شخص یہ عہد پورا کرے گا اسے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا، اور جس نے ان میں سے کوئی کام کیا پھر اسے اس دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور جس نے ان میں سے کسی کام کا ارتکاب کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ قائم رکھا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے وہ سزا دے چاہے معاف کر دے۔ اہل مدینہ نے اس عہد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ ابن اسحاق کی روایت میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی جن کا تذکرہ عورتوں کی بیعت میں آتا ہے۔ اس وقت ابھی جنگ فرض نہیں ہوئی تھی۔ جب انہوں نے واپس مدینہ جانے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن اور دعوت اسلام کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ انہیں اسلام کی تعلیمات سکھاتے تھے، اس لیے انہیں مقرئ المدینہ مدینہ کے استاد کہا جاتا تھا۔ ان کی رہائش حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تھی۔ حاشیہ: یہ ابن اسحاق کی بغیر سند سے روایت ہے۔ بیہقی اور ذہبی نے امام مغازی موسیٰ بن عقبہ کے واسطے سے امام زہری کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان 6 آدمیوں کے بعد بھیجا تھا جو عقبہ گھاٹی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے۔ بیہقی نے ابن اسحاق کی ایک اور مرسل روایت نقل کی ہے جو ابن اسحاق نے عاصم بن عمر سے روایت کی ہے۔ اس میں یہ صراحت سے لکھا ہے کہ انہوں نے مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ کسی شخص کو تبلیغ دین کے لیے بھیج دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو بھیج دیا۔ عبداللہ بن ابی بکر اور عبداللہ بن مغیرہ بن معیقیب کی ابن اسحاق کی سند سے ایک اور روایت میں یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو ان 12 آدمی کے ساتھ بھیجا تھا جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ کی تھی۔ ابن سعد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کو تب بھیجا جب اہل مدینہ نے مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ ان کی طرف ایسا آدمی بھیجا جائے جو انہیں قرآن پڑھائے۔ اس روایت کی سند میں واقعی ہے۔ اسی طرح ابن اسحاق کی 2 روایات ہیں جو بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کو اہل مدینہ کی واپسی پر انصار کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ تیسری روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کو اہل مدینہ کے لوٹ جانے اور استاد قرآن کا مطالبہ کرنے کے بعد بھیجا۔ یہ روایت ابن سعد کی روایت سے متفق ہے۔ تجزیہ کیوں ممکن ہے کہ پہلے 6 اشخاص نے مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبلغ بھیجنے کا پیغام بھیجا۔ اتنے میں دوسرے سال کا حج آ گیا تو آپ نے بیعت کرنے والے 12 حضرات کے ساتھ حضرت مصعب کو بھی روانہ کر دیا۔ اس کی سند حسن اور اس کے رجال ثقہ ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ امام ابو داؤد اور مورخ ابن اسحاق نے عبد الرحمن بن کعب بن مالک کی روایت بیان کی ہے کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں نماز جمعہ رائج کرنے والے حضرت اسعد بن زرارہ تھے۔ اس وقت تک کل مسلمان 40 کی تعداد میں تھے اور ان کی امامت مصعب بن عمیر کراتے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ قائم کرنے کا تحریری حکم بھیجا۔ حضرت
اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے تعاون کی بدولت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بہت سے انصاری مسلمان ہوئے۔ مدینہ منورہ کے سرداروں میں سے اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ مسلمان ہوئے تو ان کے اسلام لانے کے نتیجے میں بنو عبد الاشحل کے تمام مرد اور خواتین مسلمان ہو گئے۔ البتہ اسیرم عمر بن ثابت بن وقش عین غزوہ احد کے دن مسلمان ہوئے، پھر جنگ میں شریک ہوئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے ابھی تک اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو فرمایا، کام تھوڑا کیا، ثواب زیادہ لے گیا۔ غرض انصار کے گھرانوں میں سے کوئی گھرانہ ایسا نہیں رہا تھا جس کی عورتیں اور مرد مسلمان نہ ہو چکے ہوں، سوائے بنو امیہ بن زید، بنو ختم، بنو وائل اور بنو واقف کے جو اوس بن حارثہ کی نسل سے تھے۔ ان کے اسلام نہ لانے کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ایک شاعر ابو قیس بن الاسلط تھا۔ یہ لوگ اس کی بات مانتے تھے۔ اس نے انہیں اسلام لانے سے روکے رکھا، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے سال 5 ہجری میں یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ اگلے سال 30 نبوی کے موسم حج سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ واپس آئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی مہم میں نصیب ہونے والی کامیابی کی خوشخبری سنائے۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ آئندہ سال 13 نبوی کے ایام حج میں مدینہ منورہ کے مسلمانوں کی بڑی تعداد حج کرنے مکہ مکرمہ آئی۔ ان کے ساتھ ساتھ مدینہ کے مشرکین بھی بڑی تعداد میں تھے۔ ان سب کے قائد حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ تھے۔ انصار کے مسلمانوں نے باہمی پروگرام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے جائے۔ وہ کہتے تھے کہ آخر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پہاڑوں میں کب تک پریشان پھرتے اور خوف کھاتے رہیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کے خفیہ مذاکرات ہوئے اور ملاقات کے لیے وقت اور جگہ کا تعین کیا گیا، جس کے نتیجے میں تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم اور عظیم الشان انقلابی فیصلہ کیا گیا۔ ابن اسحاق نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی زبانی اس ملاقات کی تفصیل بیان کی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، ہم حج کے لیے نکلے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام ملاقات کے لیے ایام تشریق کا درمیانہ دن مقرر کر لیا اور طے پایا کہ عقبہ گھاٹی کے پاس ملاقات ہوگی۔ ہم حج سے فارغ ہو گئے اور وہ رات آ گئی جو ملاقات کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اس رات ہم اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کے ساتھ گل مل کر سو گئے۔ ایک تہائی رات گزر گئی تو ہم بٹ تیتر کی طرح دبے پاؤں اٹھے اور کسی آہٹ کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے کھسکنے لگے۔ ہم 73 آدمی جمرہ اولا کے قریبی گھاٹی میں جمع ہو گئے۔ ہمارے ساتھ ہمارے قبیلے کی 2 عورتیں بھی تھیں، ام عمارہ نصیبہ بنت کعب اور ام منی اسماء بنت عمر بن عدی۔ ہم گھاٹی میں جمع تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ ان دنوں اپنی قوم ہی کے دین پر تھے، تاہم وہ چاہتے تھے کہ اس اہم موقع پر وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ رہے تاکہ وہ جو کچھ طے ہو ان کی موجودگی میں ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مدینہ والوں سے پختہ عہد لے سکے۔ انہوں نے سلسلہ کلام کی ابتدا کی، کہنے لگے، خزرجی بھائیو، عرب لوگ اس وقت انصار مدینہ کو اسی نام سے پکارتے تھے، خواہ وہ خزرجی تھے یا اوسی۔
تم ہم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم نے اب تک انہیں ان کے مخالفین سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور شہر میں رہتے ہوئے باعزت اور محفوظ ہے، لیکن اب یہ اصرار کر رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ تمہارے شہر جائیں گے۔ خوب اچھی طرح سوچ لو، اگر تم سمجھتے ہو کہ ان سے کیا ہوا عہد پورا کر سکتے ہو اور انہیں ان کے مخالفین سے محفوظ رکھ سکتے ہو تو بخوشی یہ ذمہ داری اٹھاؤ، ورنہ انہیں یہیں رہنے دو۔ یہ اپنی قوم اور شہر میں عزت اور حفاظت سے رہ رہے ہیں۔ ہم نے جواب میں کہا، ہم نے یہ ساری باتیں سن لی ہیں اور سب کچھ اچھی طرح سوچ سمجھ لیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اب آپ ارشاد فرمائے اور اپنی ذات اور رب تعالیٰ کے سلسلے میں جو چاہے ہم سے عہد لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب شروع کیا، کچھ قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچائی اور اسلام کے فضائل بیان فرمائے۔ پھر فرمایا، میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم جس طرح اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری حفاظت بھی کرو گے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے آپ کا دست مبارک تھام لیا اور عرض کی، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح خود اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول، ہم سے بیعت لے لیجئے۔ اللہ کی قسم، ہم نے جنگوں کا دودھ پی رکھا ہے، ہم اسلحہ کی کاٹ کے ماہر شناور ہیں، نسل در نسل ہمارا یہی شیوا رہا ہے۔ ابھی حضرت برا یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الحیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ بول اٹھے، اللہ کے رسول، ہم نے کچھ لوگوں یہودیوں سے معاہدے کر رکھے ہیں، ہم انہیں ختم کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سب سے منقطع ہو جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ نصیب کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، میرا خون تمہارا خون، میری حرمت و عزت تمہاری حرمت و عزت ہے۔ جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری بھی جنگ ہے، جس سے تمہارا صلح ہے اس سے میری بھی صلح ہے۔ ان شرائط پر اتفاق ہو گیا۔ بیعت ہونے کو تھی کہ دو انصاری نوجوان جو 11 اور 12 نوی کے موسم حج میں مسلمان ہو چکے تھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک عباس بن عبادہ بن نضلہ تھے اور دوسرے اسد بن زرارہ۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے صورتحال کی حقیقی تصویر پیش کرے اور اس بیعت کے مابعد خطرات واضح کر دے تاکہ وہ پوری بصیرت اور ایمانی فراست کے ساتھ بیعت کرے اور یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ انصار جہاد و شہادت کے میدان میں کس حد تک جانے کو تیار ہے۔ حضرت عباس بن عبادہ بن نضلہ کہنے لگے، جانتے ہو کہ اس آدمی سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ انصار کہنے لگے، ہاں۔ عباس نے کہا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہر سرخ و سیاہ سے لڑنا پڑے گا، جنگیں ہوں گی، آفتیں آئیں گی، تمہارے مال و دولت کا صفایا ہو جائے گا اور تمہارے معزز سردار قتل ہو جائیں گے۔ ان ممکنہ نتائج پر ابھی غور کر لو۔ اگر ایسی آزمائشوں میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دو گے تو بہتر ہے کہ ابھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے زبردست رسوائی ہوگی۔ ہاں، اگر تمہارا آئینی عزم ہے کہ اپنے اموال کی تباہی اور معزز سرداروں کے قتل کے باوجود تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہو گے تو اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی متاع ہے، اسے قبول کرنے میں دیر نہ کرو۔ انصار بیک زبان بولے، ہم تمام مالی مصائب اور معززین کی شہادت کی صورت میں بھی عہد وفا کی بیعت کے لیے تیار ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسی پکی وفاداری کا ثبوت مہیا کر دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا، الجنہ، تمہیں جنت ملے گی۔ انصار نے خوش ہو کر کہا، ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے دست مبارک بڑھایا تو سب لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔
جب لوگ بیعت کے لیے لپکے تو حضرت اسد بن زرارہ نے پکار کر کہا، او یثرب والو ذرا ٹھہرو، ہم اس قدر دور دراز سفر کی صعوبتیں جھیل کر اور اپنے اونٹوں کو ہلکان کر کے صرف اس لیے یہاں آئے ہیں کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر سوچ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے اپنے ساتھ یثرب لے جانے کا مطلب پورے عالم عرب سے دشمنی اور جنگ ہے۔ تمہارے مایہ ناز سردار قتل کر دیے جائیں گے اور تلواریں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تو انہیں ہاتھوں پر اٹھا لو، تمہارا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ لیکن اگر تم ذرا بھی کمزوری کا خدشہ محسوس کرتے ہو تو انہیں یہیں رہنے دو، تمہارا یہ عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوگا۔ انصار جذبات کی شدت سے بیک آواز چیخ اٹھے، اسد اپنا ہاتھ ہٹا لو، ہمیں بیعت کرنے دو، اللہ کی قسم ہم ہرگز اس بیعت کو چھوڑیں گے نہ توڑیں گے۔ جب حضرت اسد رضی اللہ عنہ کو اپنی قوم کے عزم محکم کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے ہوئے آپ کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پھر تو لائن لگ گئی اور ہر شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیعت کرنے والے کو وفاداری کی صورت میں جنت کی خوشخبری دے رہے تھے۔ باقی رہی ان دو عورتوں کی بیعت جو ان لوگوں کے ساتھ تھی تو ابن اسحاق لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی آپ کے دست حق پر بیعت کی، لیکن صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ہاں، آپ خواتین سے زبانی قول قرار کے لے لیتے تھے۔ جب وہ عہد وفا قبول کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جاؤ تمہاری بیعت ہو چکی، یعنی تمہاری بیعت ہو چکی۔ جب یہ پیمان وفا مکمل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے میں سے 12 نمائندے منتخب کرو جو اپنی قوم کے ذمہ دار ہوں۔ تو انہوں نے 12 نمائندے منتخب کیے جن میں 9 خزرجی تھے اور 3 اوسی۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہے: عبادہ بن صامت، برا بن معرور، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن ربی، ابو امامہ اسد بن زرارہ، سعد بن عبادہ، منذر بن عمر، اسید بن خدیر، سعد بن خیثمہ، عبداللہ بن حرام، رافع بن مالک، ابو الحیثم بن تیہان رضی اللہ عنہم۔ ابن اسحاق کی یہ روایت بلا سند ہے، چنانچہ یہ ضعیف ہے۔ یہاں ابن اسحاق نے تمام حاضرین بیعت کا نام بنام ذکر کیا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منتخب سرداروں سے فرمایا، تم اسی طرح اپنی قوم کے ذمہ دار ہو جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حواری ذمہ دار تھے، اور میں پوری امت مسلمہ کا ذمہ دار ہوں۔ سب نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ذمہ داری قبول کی۔ صحیحین اور ابن اسحاق کی روایت میں اس بیعت کی شرائط درج ہے، لیکن امام احمد نے حضرت جابر سے اور امام بیہقی نے حضرت جابر اور عبید بن رفاعہ سے مزید تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم کن امور پر آپ کی بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی یا ناخوشی، ہر حالت میں میری بات سنو گے اور اطاعت کرو گے، تنگی ہو یا آسانی، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، خدا لگتی بات کہو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ جب میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں تو دل و جان سے میری مدد کرو گے اور میری حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح تم اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔
احمد اور بحقی کے الفاظ میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن ابن اسحاق کی روایت کے الفاظ اس طرح ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ تنگی ہو یا آسانی، پسند کرے یا نہ کرے، چاہے دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے، ہم ہر حال میں آپ کی بات سنیں گے، اطاعت کریں گے اور حکمرانوں سے حکومت کے معاملے میں جھگڑا نہیں کریں گے، جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ